کرۂ ارض پر بسنے والے 7 ارب سے زیادہ انسانوں کے مسائل کا حل کسی فرد واحد اور حکومتوں کے پاس نہیں، لیکن خدا نہ صرف ان کے مسائل کو حل کر سکتا ہے بلکہ انہیں نجات بھی دے سکتا ہے۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اور ناظرین، جیسا آپ نے پچھلے ہفتوں میں ہمارے ساتھ رہے اور آپ نے بہت ہی خوبصورت اور مفید معلومات کو حاصل کیا اور گفتگو کو سنا، اور گفتگو کا جو موضوع تھا وہ انسان اور دوستی۔ لیکن آج ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں گے اور آج ہم انسان اور خدا کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسان اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ کس قدر اہم ترین ہے، کس قدر قریب تر ہے۔ تو میں اختصار کے ساتھ اور بغیر کسی تمہید کے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کلام مقدس میں سے توریت شریف کے اندر سے میں تھوڑی تلاوت آپ کے ساتھ کروں گا اور کلام کا حصہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور پھر ہم رفتہ رفتہ جو ہے وہ اس گفتگو میں آگے بڑھیں گے۔ اور اس وقت تک کا میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس توریت شریف کی کاپی موجود ہے، نسخہ موجود ہے، کتاب مقدس بائبل مقدس موجود ہے، اور حتیٰ کہ اگر آپ کے پاس قرآن بھی موجود ہے اور اپنی آپ نوٹ بک بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور جو کچھ آج ہم سیکھیں گے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ تو خداوند کے کلام میں سے ہم توریت شریف کی پہلی کتاب پیدائش کی کتاب اور اس کے پہلے باب کی 3 آیات کو ہم پڑھیں گے، اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو ممور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ یہ خداوند کا کلام ہے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی معرفت توریت شریف کے وسیلے سے ہم نے یہ کلام سنا کہ بیسیکلی خدا کا جو منصوبہ تھا وہ انسان کو اپنی جب اس نے صورت اور شبیہ پر بنایا تو صرف یہی معاملہ ختم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نے اسے صاحب اختیار بھی بنایا، یعنی اس کو اختیار بخشا، اور وہ قابل تھا کہ ایک وائسرائے کی طرح، ایک خلیفہ کی طرح جو ہے وہ ساری چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کرے، اپنا اختیار رکھے۔ تو بائبل مقدس میں اس کو برکت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو۔ یہ خدا کا حکم تھا، خدا کا اختیار تھا جو اس نے انسان کے لیے بولا، اور اسی کو عالم اسلام کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے حضرت انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر، اپنا وائسرائے بنا کر بڑے اختیار کے ساتھ جو ہے وہ ساری چیزوں کے لیے اس کو بنایا اور اس کو مقرر کیا۔ لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم سنیں گے کہ یہ انسان جو اشرف المخلوقات تھا، جیسے ہم نے گزشتہ ہفتوں کے اندر اس ساری معلومات کو حاصل کیا اور اسے خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا، لیکن اس انسان کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ یہ تنزلی کی طرف کیسے گیا؟ یہ اپنے اختیار کو کیسے کھو بیٹھا؟ حالانکہ جب یہ گناہ کے بغیر تھا، جب یہ اپنی اصلی حالت کے اندر موجود تھا، جو خدا نے اس کو اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا، تو یہ تنزلی کی طرف نہیں تھا، بلکہ خدا اس کے ساتھ باتیں کرتا تھا، اور یہ بغیر گناہ کے تھا، بغیر نقص کے تھا، بغیر کسی کمزوری کے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ آئیے چند لمحات کے لیے آپ بالکل اپنی توجہ کو میرے ساتھ مرکوز رکھیں تاکہ ہم سنیں۔ تو جب خدا اس انسان کو بناتا ہے، اور پھر خداوند کے کلام میں لکھا ہے
کہ اس کے ساتھی کا خدا بندوبست کرتا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرے باب کے اندر، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ دوسرے باب کی آیت نمبر 25 جو ہے وہ قابل غور ہے، اور کلام میں لکھا ہے، اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ یعنی ننگا پن انسانی ذات کے لیے عجیب تر ہے کہ وہ ننگا ہو، اس سے اس کو خوف آتا ہے، وہ شرم محسوس کرتا ہے، وہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے، وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن چونکہ وہ اپنی کامل حالت کے اندر تھا اور خدا نے اس کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا تھا، اس کے پاس کامل اختیار موجود تھا، اس کے پاس برکت موجود تھی، اس کو خدا نے اپنے حکم کے وسیلے سے وہ ساری چیزیں عنایت کی تھیں، اور کلام نے یہ بظاہری طور پر کہا ہے کہ وہ دونوں ننگے تھے لیکن وہ شرماتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گناہ سے واقف نہیں تھے، وہ خدا کی حکم عدولی سے واقف نہیں تھے، بلکہ بڑا اچھا ماحول تھا، بہت پرفیکٹ جگہ پر وہ رہ رہے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ توریت شریف ہمیں 30 چیپٹر کے اندر یہ بتاتی ہے، اور سام کل دستی جانوروں سے جن کو خداوند خدا نے بنایا تھا چلاک تھا، اور اس نے عورت سے کہا، کیا واقعہ خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا؟ عورت نے سام سے کہا، باغ کے درختوں کا پھل تو ہم کھاتے ہیں، پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ تو اسے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے۔ تب سام نے عورت سے کہا، تم ہرگز نہ مرو گے، بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس عظیم الشان شاہکار کو، جو کہ ماسٹر پیس تھا، and he was the supreme, he was above than all the creation، وہ تمام مخلوقات سے اوپر تھا اور خدا کا خلیفہ تھا، خدا کا وائس رائے تھا، خدا کی جگہ وہ کمانڈ کرنے والا تھا، اور گویا خدا نے حضرت انسان کے پاؤں کے تلے اس کے اختیار میں ساری چیزوں کو رکھ دیا۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس تیسرے چیپٹر کے اندر حضرت انسان کے ساتھ کچھ معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یاد رکھیے جب آپ خدا کی برکت کے حامل ہوتے ہیں تو آپ کا ایک دشمن ہے جو اس برکت کو ختم کرنا چاہتا ہے، اور بعینہ ہی اس نے وہاں بھی کیا، اور اس نے خدا کے کلام کے بارے میں اس نے شک ڈالا، اس نے اس کو ٹویسٹ کیا۔ اور پھر کلام میں لکھا ہے کہ اس کی 6 آیت میں، عورت نے جو دیکھا کہ وہ درخت کھانے کے لیے اچھا اور آنکھوں کو خوشنما معلوم ہوتا ہے اور عقل بخشنے کے لیے خوب ہے، تو اس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو بھی دیا اور اس نے کھایا۔ تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور ان کو معلوم ہوا کہ وہ ننگے ہیں، اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں، اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے اپنے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ تب خداوند خدا نے آدم کو پکارا اور اس سے کہا، تو کہاں ہے؟ یہ بڑی دلچسپ سٹوری ہے، یہ کہانی ہے اس جوڑے کے بارے میں، اس حضرت انسان کے بارے میں جسے خدا نے اپنی صورت اور شبیہ پر پیدا کیا۔ اس نے کہا، میں نے باغ میں تیری آواز سنی اور میں ڈرا کیونکہ میں ننگا تھا اور میں نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اس نے کہا، تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ کیا تو نے اس درخت کا پھل کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم دیا تھا کہ اسے نہ کھانا؟ تو یہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طور سے کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے، اور ان کو شرم کب آنا شروع ہوئی؟ جب انہوں نے خدا کی حکم عدولی کر لی۔ اور خدا کا کلام بتاتا ہے کہ وہ دونوں ننگے ہو گئے اور انہوں نے کیا کر دیا؟ آج بھی جب ہم گناہ کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دوسروں کو بتانا پسند نہیں کرتے، ہم چاہتے ہیں کسی طرح یہ سیگہ راز کے اندر رہے، یہ چھپی ہوئی بات رہے۔ اور آج یہ کہانی اس انسان کی ہے جو جد الانبیاء ہے، جو اول انبیاء ہے، جو نبیوں کا باپ ہے، جو انسانوں کا باپ ہے، اور جو انسانوں کی ماں تھی جناب حضرت حوا۔ لیکن آپ کس قدر اس کہانی کو غور سے سن سکتے ہیں اور اپنے اندر دل میں لے سکتے ہیں کہ کیا شاہانہ وہاں پر منظر تھا، کیا شاہانہ رہائش تھی، کیا ماحول تھا وہاں کا، جہاں پر خدا اور انسان کے بیچ میں دوری نہیں تھی، لیکن ایک ایلیمنٹ، ایک کام ان سے یہ ہوا کہ انہوں نے خدا کے حکم کی عدولی کر لی، خدا کے خلاف انہوں نے گناہ کر لیا۔ اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ جو
ننگے تھے اور شرماتے نہیں تھے، یعنی ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ ننگاپن ہوتا کیا ہے۔ لیکن جیسے انہوں نے وہ حکم عدولی کی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ ننگے تھے اور ان کو کوشش کر رہے تھے۔ کیا کوشش کر رہے تھے؟ انہوں نے انجیر کے پتوں کو سی کر اپنے لیے لنگیاں بنائیں اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا عیب جو ہے، ہمارا گناہ جو ہے، ہمارا ننگاپن جو ہے کسی طریقے سے چھپ جائے۔ اس کو ہم ہیومن ایفرٹ کہتے ہیں، اس کو ہم عمل کی دنیا کہتے ہیں۔ وہ اپنے طور پہ کچھ کوشش کر رہے تھے، جیسے آج بھی ہم کیا کرتے ہیں، اگر ہم سے جرم ہو جائے، آج ہم سے ناظرین غلطی ہو جائے میرے بہنوں بھائیوں، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے چھپا لیں۔ بعض دفعہ ہم ایسا گناہ کرتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کو نہیں بتانا چاہتی، شوہر اپنی بیوی کو نہیں بتانا چاہتا، اور ماں اپنی بیٹی کو نہیں بتانا چاہتی۔ اس طور سے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پرابلم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ وہاں پر ہوئی، اور ان کی اپنی کوشش کیا تھی کہ وہ اپنے اس گناہ کو چھپانے کی، اس ننگے پن کو چھپانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے، اور خدا نے ان کی حالت کو دیکھا۔ تو یاد رکھیے، آپ کبھی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیے، خدا اتنا وفادار ہے۔ اگر آپ کار مذلت میں جاتے ہیں، یعنی ذلت کی اتھا گہرائیوں میں بھی چلے جاتے ہیں، تو still God is there۔ اور جیسے ساری حکومتیں مل کر، سارے انسان مل کر جو ہے انسانوں کے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بائبل مقدس انجیل شریف میں لکھا ہے کہ جو کچھ انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ تو خدا ان کو دیکھ رہا تھا، اور پھر خدا نے ان کو آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے؟ تو گویا گناہ کیا کرتا ہے؟ گناہ ایک پردے کی صورت میں انسان اور خدا کے بیچ میں آ جاتا ہے۔ ہمارا رابطہ جو ہے وہ اس الہی ذات سے ٹوٹ جاتا ہے، اور پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ جیسے ہی، کیونکہ سانسیں زندگی اور زندگی کا دم اس نے پھونکا ہے، اس سے ہماری دوری ہوتی ہے، تو ہم تنہائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ کھنڈر کی مانند اور ایک ویرانے کی تصویر پیش کرتی ہے۔ ہم مارے مارے پھرتے ہیں۔ آج بھی دنیا انسانیت کے مسائل کا حل ان کی اپنی کاوش میں نہیں ہے، لنگیاں سینے میں نہیں ہے، اس لباس کو بنانے میں نہیں ہے، ڈیڈز میں نہیں ہے، اپنے ایکشن اعمال میں نہیں ہے، بلکہ خدا کی رحمت کے ہمیں منتظر رہنا چاہیے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ پھر بھی خدا نے انسان کو آواز دی، کیونکہ یہ خدا کا پیار ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ اس آنے والے پروگرامز ہم سیکھیں گے کہ خدا اور انسان کی باہمی محبت کیا چیز ہے۔ اور جب اس نے پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں ننگا ہوں اور میں نے اپنے کو چھپایا ہے۔ تو خدا نے اس سے پوچھا کہ کس نے تجھے بتایا کہ تو ننگا؟ کیا تو نے اسے درخت کا پھل کھایا؟ اور اس نے کہا جس عورت کو تو نے میرے ساتھ کیا ہے اس نے مجھے اس درخت کا پھل دیا اور میں نے کھایا۔ تب خدا نے عورت سے کہا کہ تو نے یہ کیا کیا؟ اب دیکھیے دلچسپ کہانی ہے کہ عورت نے کہا کہ سانپ نے مجھے بہکایا تو میں نے کھایا، اور خدا نے سانپ سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا ہے تو سب چوپایوں اور دستی جانوروں میں ملعون ٹھہرا، تو اپنے پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاٹے گا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ آپ دیکھیے، آج ہم سوچتے ہیں کہ تھانے اور ٹارچر سیل کیوں ہیں، انویسٹیگیشن سیل کیوں ہیں؟ کیونکہ انسان مانتا نہیں۔ اور یہ جو فطرت ہے، بائبل مقدس، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف آسمانی، یہ اتنی بڑی لائبریری ہے کہ آپ کو یہ انسان کی سب سے پرانی تاریخ سے آگاہی دے گی، خدا کے کاموں کے بارے میں بتائے گی، اور آپ کی معلومات اس قدر جامع ہوں گی کہ کوئی انسان ان کو ٹھکرا نہیں سکتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ آج بھی انسان جب جرم کرتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ جرم کر کے بھاگتا ہے، چھپنے کی کوشش کرتا ہے، چھپانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دلائل دیتا ہے اور وہ بحث کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ آج بھی وہی کیفیت ہے کہ جب انسان چوری کرتا ہے، قتل کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، تو اسے پولیس پکڑ لیتی ہے، اور وہ کیا کرتا ہے؟ پھر اپنے دیگر ساتھیوں کا نام بتاتا ہے، مجھے اس نے کہا تھا، مجھے اس نے کہا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بعض کیسز میں پھر وہ سارے کنوکٹ ہوتے ہیں، کسی کو سزا کچھ ملتی، کسی کو کچھ ملتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی لکھا ہے کہ تیرے اور عورت کے درمیان اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یہ کیسا انتظام ہے کہ خدا نے جب انسان کی کمزوری کو دیکھا تو کمزوری انسان سے سرزد ہوئی، یعنی اس نے گناہ کیا، اس نے خطا کی، اس نے حکم عدولی کی، لیکن اس کے بچانے کو جو انتظام تھا، اس کی لنگیاں جو وہ کپڑے بنا رہا تھا،
جو وہ مینز اختیار کر رہا تھا کہ ایسا میرا گناہ چھپ جائے گا، خدا نے اعلان کر دیا کہ نہیں، اس طرح تیرا گناہ نہیں چھپ سکتا ہے، اس طرح تیرا ننگا پن جو ہے وہ نہیں چھپ سکتا ہے، بلکہ کیسے چھپ سکتا ہے؟ اگر میں اس کا انتظام کروں۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے کہا ہوگا کیا کہ ایک ایسی ہستی جو ہے وہ دنیا کے اندر آئے گی، اور کیا ہوگا؟ وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ یعنی ایسی نجات کا میں بندوبست کروں گا۔ گناہ تیری طرف سے ہوا ہے، رحمت میری طرف سے ہو جائے گی۔ غلطی تیری طرف سے ہوئی ہے، چھپا اسے میں لوں گا۔ اور تو نے غلط کام کیا ہے، لیکن نور تجھ پر میں اپنا چمکاؤں گا۔ تو دیکھیے کہ خدا اور انسان کا رشتہ عجیب تر ہے، کہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ انسان نے گناہ کیا، لیکن اپنے کام کے وسیلے سے، اپنی کوشش کے وسیلے سے اسے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوا کہ وہ اس کو چھپا سکے، بلکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اس نے یہاں پر خدا نے خود انتظام کیا ہے کہ تیرے درمیان دشمنی تو ہوگی، لیکن وہ فائنلی تیرے سر کو، ابلیس کے سر کو جو ہے وہ کچل ڈالے گا، اور یہ رکابت جو ہے یہ ہیوی نہیں ہوگی، بلکہ میرا فضل غالب آ جائے گا، اور پھر تیری نجات کا میں بندوبست کروں گا۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ ماجرا جب ہوا تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان تنزلی کی طرف گیا، اور پھر خداوند خدا جو ہے وہ اس سے وہ ساری جو چیزیں ہیں اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ تو کیا کر، کہ تو میری حضوری سے نکل جا، اور تیری رغبت جو کہ اپنے شوہر کی طرف ہوئی، عورت کو کہتا ہے، اور تم دونوں کیا کرو گے، اس کو بھی ہم تھوڑا دیکھتے ہیں۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کی 19ویں آیت میں، تو اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا، اور جب تک کہ زمین پر تو پھر نہ لوٹ جائے، اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے، کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا۔ اور آدم نے اپنی بیوی کا نام ہوا رکھا، اس لیے کہ وہ سب زندوں کی ماں ہے۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یہ دیکھیے کہ وہ خود سے پہلے کیا کر رہا تھا؟ لنگیاں بنا رہا تھا انجیر کے پتوں کو سی کر، جو کہ کچھ لمحے کے بعد سوکھ جائیں گے، گر جائیں گے، لیکن خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ خدا نے ان کے چھپانے کا انتظام کیا۔ انسان نے گناہ کیا اور خدا نے اس کو چھپانے کا انتظام کیا، اس کو معاف کرنے کا انتظام کیا۔ اور خداوند خدا نے آدم اور اس کی بیوی دونوں کے لیے، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں صرف آدم کے لیے نہیں، بلکہ یاد رکھیے اس نے آدم پر بھی رحم کیا، اس نے عورت پر بھی رحم کیا، اس کی بیوی پر بھی رحم کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر انسان خاندانوں کے طور پر، کپلز کے طور پر گناہ میں چلے جائیں، still God is there، ایک خدا موجود ہے جو کیا کر سکتا ہے کہ اس نے ان کے گناہ کو چھپانے کے لیے، ان کے ننگے پن کو چھپانے کے لیے ان کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یہ کیسا انتظام ہے کہ غلطی انسان کی ہے لیکن انتظام خدا کا ہے، اور گناہ انسان نے کیا ہے لیکن اس کو چھپانے کے لیے، اس کی اس عزت کی بربادی کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے خدا انتظام کر رہا ہے۔ اور نہ صرف یہ، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جب اتنا رحیم اور کریم ہے کہ انسان کے گناہ کے باوجود اس نے کیا کیا؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ نجات کی خوشخبری دے دی کہ ایک دن ابلیس کا سر کچلا جائے گا، اور پھر دوسری بات کیا ہوئی کہ اس نے چمڑے کے وہ کپڑے بنا کر، کرتے بنا کر ان دونوں کو پہنائے، اور یہ انتظام انسان کی طرف سے نہیں تھا۔ تو یہاں انسان بے بس نظر آتا ہے کہ اگر میں گناہ کروں، اگر میں غلطی کروں، تو کیا میں اپنے آپ اس غلطی کا مداوع کر سکتا ہوں، اس کا علاج کر سکتا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بہت کمزور ہے، وہ خاک سے بنا ہے اور وہ خاک میں لوٹ جائے گا۔ لیکن خدا اچھا ہے، وہ بھلا ہے کہ وہ ان کے لیے انتظام کرتا ہے۔ نہ صرف میں تمہیدی طور پر آپ کے ساتھ یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو موضوع ہے انسان اور خدا، یہ آپ کو بہت برکت دے گا، لیکن ہوتا کیا ہے کہ نہ صرف یہاں یہ انسان جو ہے خدا اس کا بندوبست کرتا ہے، لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے، اس کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ 5واں باب بڑا اہمیت کا حامل ہے توریت شریف کی کتاب کے اندر۔ اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ یہ انسانیت کیا ہے، یہ آدمیت کیا ہے، لیکن آج ناظرین آپ کے دل کی برکت کے لیے میں کہوں گا اس کا جواب بھی بائبل مقدس دیتی۔ آپ نے دیکھا، ہم عمومی طور پر اہل اسلام، اہل مسیحیت حضرت حوا علیہ السلام کہتے ہیں،
لیکن یاد رکھیے کہ حضرت حوا جو ہے وہ صرف ایک عورت نہیں بلکہ لکھا ہے کہ وہ تمام زندوں کی ماں ہے۔ اس کے میننگ بائبل مقدس نے بتائے ہیں۔ لیکن آج ہم آدمیت کو بھی پڑھتے چلے جائیں کہ انسان کے بغیر، عورت اور مرد کے بغیر، اس سوسائٹی کے بغیر نہ انسانیت مکمل ہے نہ آدمیت مکمل ہے۔ اور 5ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے یہ آدم کا نسب نامہ ہے، نر اور ناری ان کو پیدا کیا اور ان کو برکت دی، اور جس روز وہ خلق ہوئے ان کا نام آدم رکھا۔ تو کلام میں یہ نہیں لکھا کہ اس کا نام آدم رکھا، صرف آدم جو تھا ایڈم وہ آدم نہیں تھا، بلکہ لکھا ہے کہ دونوں کا نام اس نے آدم رکھا۔ تو ہم کیا اس میں سیکھ رہے ہیں کہ یاد رکھیے کسی کو آپ ڈاؤن نہ کیجئے کہ عورت کم تر ہے، بلکہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے دونوں مل کر انسان ہیں، دونوں مل کر آدمیت کو مکمل کرتے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی نکال لیا جائے نہ انسانیت مکمل ہوتی ہے نہ آدمیت مکمل ہوتی ہے۔ لیکن خداوند کا کلام اس سے آگے ہماری رہنمائی فرماتا ہے کہ پھر انسان کے ساتھ کیا ہوا کہ ان کی نسل بڑھنے لگی اور یہ آپس میں ترقی کرنے لگے، آگے چلنے لگے، اور ان کی اولاد جو ہے وہ پیدا ہونے لگی۔ لیکن پھر ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ پھر یہ خدا دوبارہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ناراض ہوتا ہے۔ اگر ہم تورات شریف کے اس پیدائش کی کتاب کے 6 باب کو دیکھتے ہیں تو خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، جب روئے زمین پر آدمی بہت بڑھنے لگے اور ان کے بیٹیاں اور بیٹے پیدا ہونے لگے تو خدا کے بیٹوں نے آدمی کی بیٹیوں کو دیکھا کہ وہ خوبصورت ہیں اور جن کو انہوں نے چنا اس سے بیاہ کر لیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ملول ہوتا ہے، اور 7ویں آیت میں لکھا ہے، 6 آیت میں، تب خداوند زمین پر انسان کو پیدا کرنے سے ملول ہوا، دل میں غم کیا، اور خداوند نے کہا کہ میں انسان کو جسے میں نے پیدا کیا روئے زمین پر سے مٹا ڈالوں گا، انسان سے لے کر حیوان اور رینگنے والے جاندار اور ہوا کے پرندوں تک، کیونکہ میں ان کے بنانے سے ملول ہوا، مگر نوح خداوند کی نظر میں مقبول ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے اس ساری بات کے بعد پھر وہ تنزلی کی طرف ہے، اور خداوند کا کلام بتاتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے پھر خدا کی ناراضگی کو مول لے لیا، اور خدا غم کے اندر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں سب کو فنا کر ڈالوں گا۔ تو یہاں ایک ثانیے کے لیے سوچ پیدا ہوتی ہے کہ کیا پھر خدا کی محبت جو ہے وہ انسان کے ساتھ ختم ہوگی؟ نہیں، تاریخ انسانی ہمیں یہ نہیں بتاتی ہے، بلکہ ہم اسے بہت اچھے طریقے سے اور بھی دیکھتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے 9ویں چیپٹر کے اندر جاتے ہیں، 9 چیپٹر کے اندر، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً خدا کی محبت جو ہے وہ کمتر نہیں ہوئی، بلکہ خدا نے اپنے عہد کو یاد رکھا، خدا نے اس بخشی ہوئی برکت کو یاد رکھا، خدا نے اپنی صورت اور شبیہ کو ہمیشہ یاد رکھا۔ تو دنیا کے انسانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں، خدا آپ کی فکر کرتا ہے، خدا آپ کے ساتھ چلتا ہے، خدا آپ کے گناہوں کے باوجود آپ کو نجات دینا چاہتا ہے۔ ایسا کوئی رولر نہیں ہے، ایسی کوئی حکومت نہیں ہے، ایسا کوئی فرد واحد نہیں، ایسا کوئی لیڈر نہیں ہے کہ آپ غلطی پہ غلطی کریں، گناہ پہ گناہ کریں، پھر بھی وہ آپ کو ویلکم کہے، آپ کو بچائے، آپ کے بینیفٹ کے لیے بات کرے، آپ کو بچانے کے لیے کوشاں رہے۔ لیکن خدا ایسا کر سکتا ہے۔ اور 9ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ جب طوفان نوح گزر گیا اور ساری جو انسانوں کو خدا نے ختم کر لیا، تو خداوند کے کلام میں لکھا ہے 9ویں باب کی پہلی آیت میں، اور خدا نے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی۔ یہ دیکھیے دوبارہ جو ہے، پہلے اس نے کہا ان کو برکت دی، ان دونوں کو برکت دی، اور کہا کہ تمام چیزوں پر اختیار رکھو۔ اور خدا ریپیٹڈلی یہاں کہتا ہے کہ خدا نے دوبارہ سے یہ برکت ہے نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دی، اور ان کو کہا بار بار ہو اور بڑھو اور زمین کو ممور کرو، اور زمین کے کل جانداروں اور ہوا کے کل پرندوں پر تمہاری دہشت، تمہارا روب ہوگا، اور یہ تمہارے تمام کیڑے جن سے زمین بھری پڑی ہے اور سمندر کی کل مچھلیاں تمہارے ہاتھ میں کی گئی ہیں، ہر چلتا پھرتا جاندار تمہارے کھانے کو ہوگا، ہری سبزی کی طرح میں نے سب کا سب تم کو دے دیا، مگر تم گوشت کے ساتھ خون کو جو ان کی جان ہے نہ کھانا۔ میں تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گا، ہر جانور سے اس کا بدلہ لوں گا، آدمی کی جان کا بدلہ آدمی سے اور اس کے بھائی بند سے لوں گا۔ جو آدمی کا خون کرے اس کا خون آدمی سے ہوگا، کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ ریپیٹڈلی خدا کہتا ہے کہ کیوں میں اس وعدے کو یاد کر رہا ہوں، کہ کیونکہ کوئی بھی پینٹر جو ہوتا ہے، کوئی بھی آرٹسٹ جو ہوتا ہے، جب وہ بڑی محنت سے ایک تصویر بناتا ہے، اپنا آرٹ بناتا ہے، اور اگر آ کر کوئی اس کو خراب کر دے تو بہت ناراض ہوتا ہے۔
اسی خدا نے چونکہ انسان کو اپنی صورت اور شبیہ پر بنایا ہے، تو خدا نے اس وقت کو یاد رکھا، اس عہد کو یاد رکھا، اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کیونکہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے، اور تم بارور ہو اور بڑھو اور زمین پر خوب اپنی نسل بڑھاؤ اور بہت زیادہ ہو جاؤ۔ تو دیکھتے ہیں کہ خدا کا پیار انسان سے کم نہیں ہوا، بلکہ ان ساری غلطیوں گناہوں کے باوجود جب طوفان نوح آتا ہے اور انسانیت گویا ختم ہو جاتی ہے، لیکن خدا کیا کرتا ہے، پھر سے اپنے وعدے کو، اپنے برکت کو جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ دہراتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو برکت دیتا ہوں۔ اور خداوند نے کہا کہ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور اس لیے میں نوح اور اس کے بیٹوں کو برکت دینا چاہتا ہوں، اس کا راز یہ ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر بنایا ہے۔ تو یہ معاملہ انسان کا ہے کہ انسان سے خدا کی محبت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، خواہ وہ اچھے حالات کے اندر ہو، خواہ وہ برے حالات کے اندر ہو، وہی عزت دیتا ہے، وہی اس کو تنہائیوں سے نکالتا ہے، وہی اس کی مصیبت کو جو ہے وہ ختم کرتا ہے، اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکے، بلکہ زندہ خدا جو ہے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں نکتہ کیا ہے کہ یاد رکھیے کہ جب ہمارا سارا کا سارا انتظام خدا کی طرف سے ہونا ہے، تو پھر یاد رکھیے ہمیں خدا سے بھی پیار کرنا ہے، خدا سے بھی محبت کرنی ہے، خدا سے ہم نے آدم کی طرح دور نہیں بھاگنا ہے، اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اویلیبل رکھنا ہے، ہم نے اس کی حضوری میں اپنے آپ کو دستیاب رکھنا ہے، اور ہم نے خدا کے اس پیار کو، محبت کو، اس بڑے وعدے کو یاد رکھنا ہے جو خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، کہ خدا نے برکت دی ہے، خدا نے اپنی صورت اور شبیہ کے اوپر بنایا ہے۔ تو ناظرین، میرا ایمان کہتا ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہے کہ یہ ہمارا کوئی سطحی تعلق نہیں ہے، یہ ٹمپریری کوئی ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اس رشتے کا آغاز کہاں سے ہے؟ یہ عدن سے شروع ہوا ہے، ابتدا سے شروع ہوا ہے، اور آج تک جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے، اور خدا اس محبت کو، اس وعدے کو یاد کر کے ہمارے ساتھ آج بھی اس رفاقت کو، اس محبت کو رکھے ہوئے ہے۔ اگر انسان کے ساتھ خدا کی محبت نہ ہو تو انسان راکھ ہے، وہ کبھی بھی اپنی زندگی کے دن نہیں جی سکتا ہے، اور کبھی وہ پراسپر نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی وہ اپنی زندگی کو گزار نہیں سکتا۔ آئیے ہم دعا کریں گے۔ پیارے خدا، تیری اس الہی محبت کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس تیرے لا تبدیل پیار کے لیے، جو میرے لیے ہے، جو ناظرین کے لیے ہے، جو ہم سب کے لیے ہے، اور تیری محبت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزڈم دے، حکمت دے کہ ہم سمجھیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اور ناظرین، جیسے ہم نے آج دیکھا کہ ہم نے انسان اور خدا کے بارے میں، اس کی محبت کے بارے میں جانا ہے، اور خدا چونکہ عجیب تر ہے، اس لیے میری دعوت ہے، دیکھتے رہیے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اور یہ پروگرام آپ کو برکت دے گا اور آپ دوسروں تک بھی برکت کا باعث ہوں گے۔ آمین۔